الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 تا 109 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ اس آیت کریمہ کا کل بھی تلاوت اور ترجمہ ہو چکا تھا، تفسیر رہتی تھی، تو ترجمہ دوبارہ ان آیات کریمہ کا سماعت فرمائیں۔ یوم تبیض، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان لوگوں سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم لوگ کافر ہو گئے ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، سو چکھو تم لوگ عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، بسبب اس کے کہ تم نے کفر کیا، تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں، علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا، ظلما للعالمین، ظلم کا جہان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ کل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی مدینہ المنورہ کے اندر اہل یہود اور اہل مشرکین کے متعلقہ، جب شماس بن قیس کے شرارت کی بنا پر اوس اور خزرج کی پرانی زمانے جاہلیت کی باتیں یاد آئی اور اس پر تنازع شروع ہوا۔ قریب تھا کہ دونوں قبائل طے شدہ دن کے اندر پہلے کی طرح جنگ اور قتال میں مبتلا ہو جاتے، تو اللہ رب العزت نے اس تیسرے فریق کو کہ جو وہاں بیٹھا تھا خاموش اور کچھ کر نہیں پا رہا تھا،
کہ ان لوگوں کی اصلاح کر سکے، انہیں تبلیغ کر سکے، انہیں برائی سے روک سکے، جھگڑے سے منع کر سکے، سمجھا سکے، تو انہیں تنبیہ فرمائی کہ ایک گروہ تم لوگوں میں سے ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف، بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور برائی سے روکے۔ اس کا کل آپ حضرات کے سامنے مفصل بیان ہو چکا۔ تو مزید اس میں یہ کہ حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کے نزدیک دعوت اللہ، تبلیغ کرنا، یہ تمام امت کے لوگوں پر فرض کفایہ ہے۔ یعنی کسی علاقے میں، کسی بستی میں کچھ لوگ اس فرض کو ادا کرتے رہے تو پوری کی پوری بستی گناہ سے بچ جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز جنازہ بستی میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی ادا کر لے، شمولیت اختیار کر لے، تو سب کے سب گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر نماز جنازہ میں بستی میں سے ایک فرد بھی شامل نہ ہو تو پوری کی پوری بستی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اس کا گناہ پڑتا ہے۔ تو جنازہ پڑھنا مسلمان بھائی کا یہ فرض کفایہ ہے۔ بالکل اسی طرح پر دعوت اللہ، اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کرنا، داعی بن کر دین کا کام کرنا، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں سے، بستی میں سے ایک شخص بھی اس کام کو نہ کرے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ چاروں ائمہ اکرام جو ہے ان کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اس مسئلے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سب کا اس بارے میں اتفاق ہے۔ لیکن دعوت اللہ، دعوت اللہ یہ بھی ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں بستر اٹھاؤ اور نکل پڑو، بڑے مجاہدے والا کام ہے۔ تو دعوت اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ اسی طرح پر تعلیم و تعلم، قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، یہ بھی دعوت اللہ ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھنا، پڑھانا، یہ بھی دعوت اللہ ہے۔ قاعدہ پڑھنا، پڑھانا، یہ بھی دعوت اللہ ہے۔ میدان جہاد میں نکلنا، یہ بھی دعوت اللہ ہے۔ اور اسی طرح پر لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا اپنے اپنے مقامات پر، یہ بھی کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ تو یہ تمام، اور اسی طرح پر یہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ، چاہے وہ تعلیم و تعلم کی نسبت سے نکلے ہوں، چاہے وہ تبلیغ کے لیے سے کہ اللہ کے راستے میں جو نکل پڑا گھر بار سب کچھ کو چھوڑ کر کسی دور کے سفر پر، تو ایسے لوگوں کی نصرت کرنا چندے کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، تو یہ جو چندہ دینے والا ہے، مال کے ذریعے سے نصرت کرنے والا ہے، یہ بھی دعوت اللہ میں شامل ہے۔ کہ دعوت کرنے والوں کی جو امداد ہے، اللہ کے کام، تبلیغ و تعلم، تعلیم و تعلم، دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لوگوں کے لیے جو شخص مالی معاونت کرے، مالی معاونت کرے یا جانی ان کے ساتھ معاونت کرے، تو یہ بھی دعوت اللہ میں شامل ہے، یہ بھی دعوت اللہ میں شامل ہے۔ تو ایک بہت بڑی یہ فضیلت ہے۔ تو یہ سارے کے سارے شعبہ جات ہیں، اور ان سارے کے سارے شعبہ جات کو
ہر ایک کے لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اختیار کرے۔ اللہ کے راستے کے ہر شعبے کے، ہر یعنی کہ دین کے راستے کے اپنی ہی لذات ہیں، اپنی ہی لذات اور برکات ہیں، لہٰذا ان چیزوں میں ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلے آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یدعون الی الخیر، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ دعوت دے خیر کی طرف، بلائے بھلائی کی طرف، اور حکم کرے نیکی کا اور روکے برائی سے، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفصیل بھی کل ہو چکی تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے دن، فرمایا کہ روئے زمین پر جو مذاہب آئے، جو لوگ آئے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، جن کی طرف نبیوں کو مبعوث فرمایا گیا اور دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑے، اہل یہود، اہل نصارہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یہود کے 71 فرقے بنے، اہل نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب پوچھا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 73واں فرقہ کون سا ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ناجی من النار ہوگا، یعنی آگ سے نجات پانے والا ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ تو پوچھا یہ کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 73واں فرقہ وہ ہے جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، یعنی اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ اور باقی 72 کے 72 فرقے وہ ہوں گے جو نبی کے سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے، صحابہ اکرام کے طریقے پر اتباع سے دور رہنے والے ہوں گے، یعنی وہ 72 کے 72 فرقے وہ ہوں گے جو بدعتی ہوں گے۔ تو بدعات کی بنا پر یہ لوگ گمراہ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ تو اگلے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بہت سے چہرے چمکدار سفید ہوں گے۔ تو پوچھا یہ کون سے ہوں گے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، یہ وہ ہوں گے۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور اپنے ہاتھ دست مبارک سے لوگوں کو جام کوثر پلائیں گے، نوش فرمائیں گے۔ تو آواز آئے گی فرشتوں کے جھڑکنے کی کچھ لوگوں کو، اور اس آواز فرشتے جھڑک رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو وہاں سے بھگا رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز کو سنیں گے تو متوجہ فرمائیں گے، دیکھیں گے ان لوگوں کو تو فرمائیں گے یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہیں تو آپ کی امتی، لیکن آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدعت کے راستے پر چلے ہوئے تھے، دین گمراہ ہوئے تھے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، بدعات اختیار کیا، ایمان ضرور لائے لیکن بدعات کی زندگی ان لوگوں نے گزاری، کہ ایسے طریقے انہوں نے رائج کیے آپ کے بعد جو ان کا آپ سے دور تک بھی کوئی تعلق نہ تھا، اور یہ ان لوگوں نے وہ طریقے دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور خود بھی ان بدعات جن کا دین سے دور تک بھی تعلق نہ تھا خود بھی ان چیزوں پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو بھی ان چیزوں اور کاموں کی طرف لگاتے رہے۔
تو یہ آپ کی امت کے بدعتی لوگ ہیں، لہٰذا یہ جہنم میں ان کے داخل کرنے کا حکم کیا گیا ہے اور انہیں جہنم کی طرف دھکیل کر لے جایا جا رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے لے جاؤ انہیں جہنم کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں جام نہ تو کوثر پلائیں گے، نہ ان کی سفارش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان لوگوں کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے وضو کے اعضاء یعنی چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پوری طرح روشن اور چمکدار ہوں گے، اور آپ وہ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، لیکن وہ بھی چونکہ مومن تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے اور جو ہے وضو کیا کرتے تھے، وضو کے ذریعے عبادات کیا کرتے تھے، تو وضو کے کرنے کی بنا پر ان کے روشنی ان کے چہروں سے، ہاتھوں سے جھلک رہی ہوگی، لیکن کم، بہت تھوڑی، معمولی تھوڑی سی روشنی نظر، چمکدار ہوں گے یہ وضو کے اعضاء۔ ان کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ لگتا ہے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ بدعات کے ساتھ زندگی انہوں نے گزاری اور خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور دین کے اندر ایسے ایسے کاموں کو رائج کیا جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہ تھا، اس کی بنا پر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں دخول کا حکم فرمائے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر ارشاد ہوا کہ جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ سو چکھو تم عذاب بسبب ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے کفر کی صورت میں۔ اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اب سفید سیاہ چہرے والے جو بدعتی قسم کے لوگ ہوں گے، جو خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہ ان لوگوں کے چہرے سفید سیاہ ہوں گے، چمک ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہوگی اور جہنم میں جائیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو سفید چہرے والے ہوں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت ان کو اوپر جو ہے برس رہی ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی آیات ہیں، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ اور لوگوں کو اس چیز میں ضمناً بتلایا گیا کہ یہ قرآن کی آیات یہ اللہ کے کلام کی آیات ہیں اور انہیں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس برحق ذات تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترنے والی آیات قرآن کی صورت میں یہ بھی برحق آیات ہیں، اور اللہ بھی حق، اللہ کا کلام بھی برحق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق، تو سب حق ہیں۔ لہٰذا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتے کہ لوگوں پر ظلم کرے، جہان والوں پر ظلم کرے، لیکن جہان والے لوگ یہ انسان خود ہی اللہ کی نافرمانی کر کر، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ اکرام سے بغض رکھ کر خود ہی ظلم کا شکار ہوئے، خود ہی گمراہی کا شکار ہوئے، خود ہی عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز زندگی کو پوری طرح اپنے دامن سے مضبوطی سے تھام لیتے تو یہ لوگ کل قیامت کے دن رسوا نہ ہوتے، یہ اللہ کی نظروں میں گرتے نہ، یہ رسول کی نظروں میں گرتے نہ، اور یہ لوگ جنت میں جانے والے ہو جاتے۔ لیکن یہ لوگ خود بھی بدعات کا شکار ہو کر
خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، لہٰذا خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ رب العزت تو یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ ظلم کا شکار نہ ہوں اور یہ لوگ گمراہی میں نہ پڑیں، لیکن ان لوگوں نے خود گمراہی کے راستے کو چنا۔ اب یہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے اور جہنم میں جانے کا سبب بنے ان کے برے اعمال۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے آسمان ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق یہ آسمان پر چلنے والے بادل چل نہیں سکتے، زمین پر چلنے والی ہوائیں چل نہیں سکتی، یہ سمندر جو پانی کی صورت میں بہہ رہا ہے ان کی موجیں اللہ کی مرضی کے بغیر پہاڑوں جتنی بلند نہیں ہو سکتی، یہ چرند پرند اللہ کی مرضی کے بغیر اپنا پر بھی نہیں ہلا سکتے، اور انسان کے دل کی دھڑکنیں اللہ کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتی، حرکت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تو وہ ہے جس کی مرضی کے بغیر زمین پر ہزاروں خربوں کی صورت میں درختوں میں سے کسی ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، جس کے حاکمیت برحق آسمانوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، اور مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال پر بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ تو اللہ وہ ہے، لہذا جب اللہ کی ذات کی مرضی کے بغیر پوری روئے زمین پر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، تو پھر ہم کس طرح اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اللہ کو مرضی کے بغیر سانسیں لے سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے جو ہے مقابلے میں پوری طرح انہیں ختم کر ڈالیں، انہیں قتل کر ڈالیں، کہ میرا رب جس چیز میں راضی ہے میں ان کاموں کو کروں، میرے نبی کی جو زندگی ہے میں اس زندگی کو اپناؤں، میرے نبی کے صحابہ کی جو زندگی ہے میں اس صحابہ کی اس زندگی کو اپناؤں جو کام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، ہم لوگوں کے جتنے بھی کام ہیں، برے ہیں یا اچھے ہیں، سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس غفلت سے، اس دھوکے سے نکل آئیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق صبح سے لے کر شام تک زندگی گزار رہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہماری ایک ایک نقل و حرکت کے بارے میں رب سبحانہ و تعالی پوچھیں گے اور اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اور جس سے پوچھ لیا گیا وہ حساب کتاب میں پھنس گیا، اور جو حساب کتاب میں پھنس گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ، چاہے تہجد پڑھو، چاہے نمازیں پڑھو، چاہے تلاوت قرآن کرو، چاہے خدمت خلق کرو، چاہے جو ہے دین کے کسی شعبے کے ساتھ جڑو، ہمیشہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ کے فضل پر بھروسہ کرو۔ اے اللہ اپنا فضل عطا فرما اور ہمارے ساتھ اپنی بخشش والا معاملہ فرما۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو۔ اپنے اعمال کی بنا پر کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، ہاں اعمال کی بنا پر اگر کوئی جنت میں جائے گا تو یہ اعمال وہ چیز ہے، یہ نیکیاں وہ چیز ہے، یہ تقوی وہ چیز ہے جو اللہ کے فضل کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جس پر اللہ کا فضل آ جائے وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ ہی کے فضل کی بنا پر جنت میں جانے کے ہم لوگ حقدار ہوں گے۔ اللہ کے فضل کے بغیر ہم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اللہ کا فضل آئے گا جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، جب ہمارے اندر تقوی ہوگا، ہماری زندگیوں میں نخار ہوگا، ہمارے اندر ہمارے دل صاف ہوں گے، ہماری زبان صاف ہوگی، ہم حق بولیں گے، حق کا ساتھ دیں گے اور سچی گواہی دیں گے، سچی گواہی دینے والوں کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو صراط مستقیم پر چلائے۔